من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ حضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم احل الکبریاء والعظمت واحل الجود والجبروت واحل العفو والرحمہ واحل التقوى والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرین محترم، ناظرین محترم، عید مبارک، عید سعید، عید الفطر آپ حضرات کو مبارک۔ جن لوگوں کی کل عید ہو چکی ہے اور ان لوگوں نے عید مبارک کہی ہے، ان سب کو خیر مبارک، اللہ اعمال کو قبول کرے، ہمیشہ زندگی میں عید ہی عید رہے اور اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں سرفرازی ہو۔ ہر طریقے کی ہر برکت، ہر نعمت جو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے، انہیں اجرت کے طور پہ، قبولیت کے طور پہ اور شکرانے کے طور پہ ان کے ادا کرے، اور روزہ نماز ان کی قبول ہو اور اعمال قبول ہوں، اور تاکہ عید عید رہے۔ میری رب العزت سے دعا ہے کہ یہ عید آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ بیماریاں سب ختم ہو جائیں اور دنیا اور آخرت بالکل کامیاب ہو۔ عید عید کی طرح سے جائیں، روزی میں اضافہ ہو، صحت و تندرستی ملے، ترقی ملے، خوشحالی اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اعدائہم اجمعین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ سامعین اکرام، یہ عید ہے اور عید سعید، عید برکت، دو جملے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ یقیناً عید کا نام سن کر بہت شیرینی اور مٹھاس لگتا ہے اور بڑا محبوب جملہ ہے لفظ عید۔ واقعاً یہ دن کس قدر مسرت ہے، خوشیوں کا مجموعہ ہے، خوشیوں کا مظہر ہے۔ بچہ، جوان، بوڑھا، سب کے لبوں پہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ لیکن امام سے ہم دور ہیں، ہمارا درمیان سے کوئی ایک آدمی چلا جائے تو انسان اپنے گھر میں آج وہ نہیں ہے تو عید نہیں مناتے۔ سارے منظر ہم دیکھ رہے ہیں، میرے زمانے کا امام نہیں۔ ہم نے 15 شعبان کا انتظار کیا، رمضان میں انتظار کیا، الوداع جمعے میں انتظار کیا، انتظار کی کیفیتیں بڑھتی جا رہی۔ عید امام زمان کے ساتھ، لیکن ان کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہم عید کر رہے ہیں، جہاں بالکل مکمل اور اصل عید امام زمان کے ساتھ ہوگی۔ ہم سب کو اللہ امام زمان کا سپاہی، ساتھی، چاہنے والا قرار دے اور ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ملاقات سے زیادہ یہ ہے کہ امام کو راضی رکھنا، خوش رکھنا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے امام سے ملاقات کیا لیکن امام کو راضی نہیں رکھ پائے۔ ہماری یہ صرف سوچ ہے ادنا سی کہ ہم امام کو ہر عالم میں راضی رکھیں، بظاہر آنکھوں سے دیدار نہ ہو، دل کی نگاہوں سے انہیں محسوس کریں کہ امام کس چیز سے راضی ہوتے ہیں۔ جس نے بھی عید کا لفظ سنا اس کے دل میں سرور اور خوشی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ عید یعنی خوشیاں منانے کا دن، عید یعنی زیارت اور ملاقات کا دن، ایک دوسرے مومن سے ملاقات اور ان کی خیر خوبی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے مصافحہ، ان سے سلام، مسرت اور خوشی کا دامن ان کے سامنے پیش کر دینا۔ عید یعنی مہمانی کا دن، عید یعنی مہمان نوازی کا دن، عید یعنی عیدی ملنے کا دن ہے۔ اب خدا سے عیدی، امام سے عیدی ملنے کا دن ہے، بڑی رحمت ہے۔ عید یعنی زیبائی، خوبصورتی، آرائش، سجنا سورنا، اعمال کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے، تکبیرات کے ذریعے، تحلیلات کے ذریعے، تمہیدات کے ذریعے، ذکر آل محمد کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا، اندر باہر، باطنی ظاہری سب چیزیں سجاوٹ ہو جائے۔ عید یعنی توبہ اور استغفار کا دن، عید یعنی بازگشت اور پلٹنے کا دن،
عید ہماری زندگیوں میں کئی طریقے سے آتی ہے، کبھی جمعے کی شکل میں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، کبھی عید ضحیٰ کی شکل میں، اور الگ الگ غدیر کی ہے، مباہلے کی ہے، ہر وہ دن عید ہے جس دن ہم سے کوئی خطا اور غلطی نہ ہو۔ غرض کہ ہر عید کے فضائل اور مناقب احادیث میں ملتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نظر میں سب سے بڑی عید، مشہور ترین عید عید الفطر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عید بڑی مشقتوں سے نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک مہینے کے روزوں اور شب بیداریوں کا نتیجہ ہے۔ یہ عید نیم رمضان، 15 رمضان، شب قدر کا رزلٹ ہے، ثمرہ ہے، پھل ہے۔ یہ عید سحر کے وقت کی مناجاتوں اور گریہ اور تضارع اور استغفار، ان سب چیزوں کے لیے ہے۔ انما هو عید لمن قضى الله صيامه وشكر وقيامه، عید تو اس کے لیے جس کا روزہ، نماز، دعا، نماز سب قبول ہو جائے۔ اہل لغت نے اس مفہوم کو یہ بیان کیا، عید کے معنی ہیں جشن اور خوشی کے بیان کیے ہیں، جس کا اشارہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہم انزل علینا المائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند عالم سے عرض کرتے ہیں، خدایا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور ہمارے لیے، ہمارے تمام گزشتہ آنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہو، اور تیری جانب سے ایک نشانی ہو۔ عید عود سے لیا گیا ہے جس کے معنی پلٹنے کے ہیں، شاید اس کی وجہ سے کہ عید کے دن توبہ اور استغفار اور فضیلت زیادہ ہے، تاکہ انسان خدا کی طرف پلٹ کر جائے، یا اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر جائے، کہ جس طرح بچہ پیدا ہوا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، اسی طریقے سے وہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد عید کے اعمال اور اس کی موجودگی سب کچھ ہے، راتوں میں جاگنا، شب بیداری جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی طرح ہے، عید کی رات شب عید بیداری کرنے کا دن ہے، اور دل اس دن مردہ نہیں ہوں گے جس دن تمام دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں 10 رکعت نماز ہے، اور پھر 2 رکعت نماز ہے، غسل ہے، عید ہے، زیارت معصومین ہے، بالخصوص امام حسین کی زیارت ہے، نماز عید ہے، فطرہ ادا کرنا، تکبیریں ہیں، اور زینوا اعیادکم بالتکبیر، تکبیر کے ذریعے اپنے آپ کو زینت دو، تحلیل کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے نئے لباس، خوشبو، مومن سے ملاقات۔ اور رسول خدا نے فرمایا، جس نے اپنے مومن بھائی کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی بغیر اس کے کہ کوئی ضرورت رہی ہو، گویا اس نے خدا کی زیارت کی، اور خدا کا حق اپنے زائر کا احترام کرنا ہے۔ جو اس کی زیارت، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میرا زائر کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اور اس کا ادب احترام کرتے۔ اب زیارت و ثبت المودہ، ملاقات و دیدار دوستی کو محکم کرتی ہے۔ مومنین سے جب ملاقات کریں گے تو محبت استوار ہوتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، مبارکباد پیش کرنا، مصافحہ کرنا، مصافحے سے ایمان ٹرانسفر ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، مبارکباد پیش کرنا۔ اور جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو گے تو سلام کرو، مصافحہ کرو۔ مومن کو 12ویں چیز ہے مومنین کو خوش کرنا۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ جس نے مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ مومنین کو دعوت دینا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، 14 ہدیہ دینا۔ امام رضا عید الفطر کے فضائل میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ روز عید الفطر کو اس لیے قرار دیا تاکہ مسلمان جمع ہوں اور خدا کی راہ میں گھر سے باہر نکلیں، اور اس کے لطف و احسانات کے مقابل میں اس کی تعریف اور تمہید بجا لائیں۔ اس بابرکت دن میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نماز عید پڑھیں، اور اس عظیم دن کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ چنانچہ نماز عید کے قنوت میں ہے، اللہم احل الکبریاء والعظم واسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا۔ خدایا اس دن کا واسطہ جس نے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، ہمیں وہ تمام خیر و سعادت عطا فرما جو محمد اور آل محمد کو عطا فرمایا، ہر اس بدی سے نکال دے جس سے محمد اور آل محمد کو دور کیا۔ یہ عید تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ آپ کو تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ عید کے جتنی برکتیں، رحمتیں ہیں، سب میں آپ شریک ہوں، حصے دار ہوں۔ اسی لیے اس میں ہمارے روز کام کے معمول کا کام بھی خاص دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ ملنے جلنے، کھانے پینے کا بھی استحباب کا درجہ ہے، مستحب کا درجہ ہے۔ لیکن افسوس ذرا سی غفلت جس کی طرف توجہ دلانا ہے،
تھوڑی سی غفلت اس باعظمت دن کی برکتوں کے آڑے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عید منانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ دار، راتوں کو جاگنے والا، نماز عید ادا کرنے والا عید کے دن بدل جاتا ہے۔ دولت مندوں کے گلے لگتا ہے، فقیروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خوف کرتا ہے کہیں غریبوں اور فقیروں کی میل کچیل ہمارے اچھے کپڑے کو گندا نہ کر دے، اس لیے اظہار تکبر کرتا ہے، لوگوں غریب فقراء سے نہیں ملتا ہے۔ رمضان المبارک ختم ہوا، عید کا دن آ گیا، گانا باجا ناچنا خوشیاں یہ سب چیزیں پھر دوبارہ شروع ہوا۔ دن گناہ جائز ہے، یہ جائزے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اکرام کا دن ہے، ثواب کا دن ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ذرا ہم غور کریں، گناہوں کے ذریعے خوشیاں منانا عید نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین نے کہا کل یوم لا یحصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں نافرمانی خدا نہ ہو وہ عید کا دن ہے۔ جیسے کہ بہت سے روایتوں میں ہے کہ گناہ انجام دینے کا تذکرہ موجود ہے۔ راوی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے دیکھا اور پوچھا، ایک راستے سے گزر رہے تھے امام حسن مجتبیٰ، عید کا دن تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ جو کھیل کود میں مشغول ہے، لہو لعب بیکار فضولیات میں مشغول ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ کی، اور خداوند عالم میرے ماہ رمضان کے مسابقے کا دن ہے، ریس لگانے کا دن ہے، نیکیاں کمانے کا دن ہے، مرحوم بننے کا دن ہے، محروم بننے کا نہیں دن ہے، تاکہ دنیا ان کے کونوں بندے، کوئی بندہ اس کی اطاعت اور عبادت میں سبقت نہ حاصل کر سکے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں اطاعت میں آگے نکل جاؤں، میں عبادت میں آگے نکل جاؤں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اطاعت خدا کے ذریعے اس کو خوشنود کرتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اطاعت الہی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ تو حشر کا میدان ہے کہ نماز کے بعد ہم جو ہے جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو یہ ہم سمجھیں کہ ہم قیامت میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں لباس کے ساتھ جا رہے ہیں بے لباس جا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو حساب و کتاب جاری ہے، اب تول میں کون سا عمل زیادہ ہوا کون سا کم ہوا، اس کی وجہ سے ہمیں جنت اور جہنم ملے گی۔ اور پھر جب نماز سے پلٹ کے آتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اب ہمارا راستہ کدھر ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ ناچ گانا کھیل کود میں ہنگامے رہ گئے تو سمجھ لو کہ دنیا ہی رہ گئی۔ اسی لیے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ جس راستے سے جاتا ہے دوبارہ اس راستے سے واپس نہیں آتا۔ اس لیے عید کے دن بھی ہے کہ جس راستے سے جاؤ دوبارہ اسی راستے سے واپس نہ آؤ، تاکہ یہ احساس ہو کہ یہ پلٹنا دن ہے، تم پلٹ آئے خدا عالم کی۔ یہ ہے عید، روز قیامت نقصان اٹھانے والا۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہماری عیدوں کو واقعی عید قرار دے اور ہمارا شمار اطاعت اور عبادت الہی میں سبقت اور آگے بڑھنے والا قرار دے۔ پھر آپ حضرات تمام سے یہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی زحمتوں اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ آپ نے عبادت کی ہے، اور یقیناً یوٹیوب اور مجلسیں اور واٹس ایپ پہ تقریباً 1100-1200 لوگوں نے اسے دیکھا ہے، سنا ہے۔ ایک بندے تک بھی صحیح بات پہنچ گئی تو یقیناً ہماری کامیابی ہے، اور دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ انتظام جاری و ساری رہے گا۔ عیدوں میں یاد رکھیے گا، خوشیوں میں یاد رکھیے گا، ہر جگہ ہر طریقے کی مسرت آپ کو نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو، تمام رحمتیں برکتیں جو عید میں ہے، مغفرت اسے آپ کو عطا ہو۔ محمد اور آل محمد کا سچا دوست قرار دے، انہی کے تابع رہے، انہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دولت عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔